بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 جنوری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کا مفروروں کے حوالے سے اور اشتہاریوں کے حوالے سے جو ایک فیصلہ سامنے آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی درخواست پر کہ اگر کوئی اشتہاری ہے یا اگر کوئی مفرور ہے تو اس صورت میں بھی آپ اس کو انتخابات لڑنے سے نہیں روک سکتے۔ یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں جسٹس منیب اختر صاحب کا جو فیصلہ تحریری حکم نامہ سامنے آیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جسٹس منیب اختر صاحب نے ابھی فیصلہ مکمل نہیں جاری کیا، ابھی شارٹ آرڈر جاری کیا ہے، جو باقی ججز ہیں انہوں نے مکمل فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا ہے کہ میں جو یہ ابھی جو فال ڈیٹیل ریزنز ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر کہ جو ڈیٹیل ریزنز ہیں وہ بعد میں دی جائیں گی، اور جو amplifications and explanation therein as may be deemed appropriate, this leave petition is converted into appeal and allowed. The impugned judgment of the learned High Court as well as the order of the fora below are set aside with the results that the nomination paper of the petitioner, now appellant for National Assembly 119 Lahore, are deemed accepted and her name is deemed included in the final list of candidates for the general elections 2024. This candidate shall immediately and forthwith, and it shall be the duty of the election commission to ensure that this is done, be allocated on an election symbol. کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو اجازت دی جاتی ہے اور ان کے نامینیشن پیپرز منظور کیے جاتے ہیں، بلکہ عدالت نے حکم جاری کیا کہ اگلا کام آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان کو ایلوکیٹ کریں الیکشن سمبل۔ The name of the candidate and her election symbol must appear on the ballot papers used in and for the general election to the constituency aforementioned, and the said election for this constituency must be held on 8/2/2024 کے 8 فروری کو انتخابات ہونے چاہیے، لمبے نہیں ہونے چاہیے انتخابات، ہر صورت 8 فروری کو ہونے چاہیے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس کانسٹیچوئنسی پہ آپ کسی بھی صورت میں آئین اور قانون کی جو ہے وہ خلاف ورزی وہ نہیں ہونی چاہیے، اور ہر صورت آپ نے وقت پر یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ جبکہ سب سے اہم جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ امیدوار ہیں جس میں اعظم سواتی انتخابات سے دستبردار ہوئے، مراد سعید انتخابات سے دستبردار ہوئے، حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی منظور نہ ہوئے، وہ اشتہاری ہونے کا ایک جو ایلیگیشن تھا اس سارے معاملے پر، اس میں سید منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے یہ جو فیصلہ تحریر کیا گیا ہے، اور یہ درخواست گزار تھے خوشاب سے عمر اسلم خان پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی درخواست پر تو عدالت نے کہا کہ لرنڈ کونسل فار دی رسپونڈنٹ ایز ویل ایز دی لرنڈ کونسل فار دی الیکشن کمیشن وار آسکڈ ٹو ریفر ٹو اینی پروویژن آف لا دیٹ ور ڈسکوالیفائی اے پروکلیمڈ اوفینڈر، کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کے وکلاء سے پوچھا، ہم نے وفاقی حکومت کے وکلاء سے پوچھا کہ بھئی ان کے جو کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں وہ صرف ایک گراؤنڈ پر کیے گئے ہیں کہ ان کے خلاف مقدمات درج تھے اور یہ ان میں پیش نہیں ہوئے، اور اس وجہ سے یہ پروکلیمڈ اوفینڈر ہو گئے، اور اس وجہ سے ہر صورت ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ان کو انتخابات میں حصہ لینے دیا جائے۔ تو اس میں عدالت کہتی ہے کہ جی جو ان کی جانب سے ایک فیصلہ دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی فیصلے موجود ہیں، اور الزام یہ ہے کہ جی وہ پروکلیمڈ اوفینڈر ہیں، تو ہمیں بتائیں کہ کون سا قانون ہے جو ایک اشتہاری کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح طور پر پوچھ لیا۔ آگے سپریم کورٹ کہتی ہے کہ دی الیکشن بٹ دے ور انیبل ٹو ریفر ٹو اینی پروویژن فرام دی الیکشن ایکٹ 2017 کہ الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت بری طرح ناکام ہو گئی الیکشن ایکٹ میں سے ہمیں وہ دفعہ دکھانے کے لیے کہ کس سیکشن اور کس دفعہ کے تحت ان کو کیا جا سکتا ہے، پروکلیمڈ اوفینڈر کو کیا جا سکتا ہے رد، اس کے ریجیکٹ کیے جا سکتے ہیں نامینیشن پیپرز، ہمیں کوئی تو قانون دکھائیں، کوئی ایسا معاملہ تو ہمارے سامنے آئے آر فرام دی کانسٹیٹیوشن، یا ہمیں آئین پاکستان سے کوئی ایک ایسے آرٹیکل دکھا دیں جس میں یہ لکھا ہو کہ اگر کوئی اشتہاری ہے تو وہ کاغذات نامزدگی اس کے مسترد ہو جائیں گے اور وہ انتخابات لڑنے کے لیے اہل نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ سنس دیر از نو پروویژن ایدر ان دی کانسٹیٹیوشن اور ان دی الیکشن ایکٹ دیٹ میکس اے پروکلیمڈ اوفینڈر ڈسکوالیفائڈ فرام کانٹیسٹنگ دی الیکشن،
کہ جب ایسا کوئی پروویژن آف لا موجود نہیں ہے نہ آئین پاکستان میں نہ الیکشن ایکٹ میں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ کوئی بھی اشتہاری ہے وہ انتخابات لڑنے کے اہل نہیں ہے، ایسی صورت میں یہ جو کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے یہ درست نہیں تھے. سنس دیر از نو پروویژن ایدر ان کانسٹیٹیوشن اور ان دی الیکشن ایکٹ دیٹ میکس اے پروکلیمڈ اوفینڈر ڈسکوالیفائڈ فرام کنٹیسٹنگ دی الیکشن, دی کورٹس cannot on their own create such additional disqualification. تو جو عدالتیں ہیں وہ ایک ایڈیشنل ڈسکوالیفیکیشن اپنی طرف سے نہیں لگا سکتی. جب آئین نے نہیں لکھا، جب قانون نے نہیں لکھا تو عدالتیں اپنی طرف سے ایک ایڈیشنل ڈسکوالیفیکیشن نہیں اٹیچ کر سکتی کہ یہ اچھا یہ ہو تو چونکہ پسند نہیں ہے تو یہ ہو تو یہ بھی ڈسکوالیفائی ہے اور اس کی بھی ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا وداؤٹ اینی بیکنگ آف لا. کوئی لا بیک پہ کوئی لا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے اس طرح کا کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں یا ایسی کوئی چیز سامنے آ سکتی ہے اور عدالتیں ایسا نہیں کر سکتی. فردر ان دس پرٹیکولر case, the petitioner was declared a proclaimed offender in criminal case FIR number 231/2023 registered at police station Khushab. However, he obtained a protective bail in the said case by surrendering himself to the court. He therefore cannot be considered a proclaimed offender. We may point out that the Article 62(1)(d), (e), (f) and (g) has been recently declared by this court in civil appeal number 982/2018 titled Hamza Rashid Khan versus Election Commission Tribunal, not to be self-executory and to serve as guidelines for the voters in exercising their vote to vote. Hence, even being a proclaimed offender does not attract the disqualification under the said provision. سپریم کورٹ نے کہا کہ ابھی حال ہی میں ہم نے آرٹیکل 62(1)(f)(g)(d)(e) تمام جو شکیں ہیں آرٹیکل 62 کی ہم نے ان کو تشریح کر دی. ہم نے کہا ہے کہ وہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے، وہ ووٹرز کے لیے صرف ایک ان کے سامنے ایک گائیڈ لائن ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ جس بندے کو میں ووٹ کرنے جا رہا ہوں کیا وہ صادق اور امین ہے یا نہیں ہے، وہ ان گائیڈ لائن پہ پورا اترتا ہے نہیں اترتا، یہ ووٹرز نے دیکھنا ہے. اس کی بنیاد پر آپ ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. اور پھر عدالت نے کہا کہ کہیں بھی یہ اویلیبل نہیں ہے ایسا کوئی قانون جس میں یہ لکھا گیا ہو کہ کوئی اگر پروکلیمڈ اوفینڈر ہے تو اس بنیاد پر اس کے کاغذات نامزدگی خارج ہوں گے. In view of the above, the petition is converted into an appeal and the same is allowed. The imputed order of the High Court is set aside and the nomination paper of the petitioner for the seat of a member of the National Assembly NA 87 Khushab stands accepted. The Election Commission of Pakistan shall ensure that all the necessary steps to be taken in the electoral process are completed forthwith so that the petitioner can contest the election on the scheduled date for the said seat without fail. کہ اس میں آپ نے ناکام نہیں ہونا، چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو بیلٹ پیپرز کے حوالے سے یا مختلف کو ہیلا بہانا ہو سکتا تھا تو اس پر عدالت نے کہا آپ نے ناکام نہیں ہونا، آپ نے ہر صورت یہ جو ذمہ داری ہے یہ پوری کرنی ہے اور ہر صورت آپ نے اپنا فرض نبھانا ہے. یہ عدالت کی جانب سے ایک بڑا تگڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عدالت نے اس کو اپرووڈ فار رپورٹنگ کیا ہے. آئندہ الیکشنز میں جو اوفینڈر کا یا پروکلیمڈ اوفینڈر کا معاملہ ہوگا اس کے حوالے سے عدالت نے باقاعدہ اس کو ججمنٹ بنا دیا ہے، اس کو کیس لا بنا دیا ہے تاکہ پیش کیا جا سکے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.